السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 43۔ ارے مسکان، آؤ، میں تو آنے ہی والی تھی تمہارے کمرے میں ناشتہ لے کر۔ چلو یہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ زرنیش نے ناشتہ وہیں میز پر رکھ دیا، جبکہ اندر آتی مسکان کو دیکھ کر زاوش کا موڈ خراب ہو گیا تھا، جبکہ زاوش کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک سی گئی تھی۔ بہت الگ الگ لگ رہی تھی وہ، کچھ الگ تھا آج اس کے انداز میں۔ اسے دیکھ کر مسکان کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ خوبصورت تھی، بلکہ اسے اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آج اس کے چہرے پر خوبصورتی کے بعد اور بہت سارے رنگ ہلے ہوئے تھے، جس سے مسکان کو الجھن ہو رہی تھی۔ اسے اس سے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے ایک دن بھی زاوش اچھی نہیں لگی تھی۔ زاوش کی باتیں، اس کا انداز، اس کا بچپنا اور پھر اس کا ساحر کی بیوی ہونا اسے بہت برا لگا تھا۔ اس نے ساحر کی شادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے لیے وہ دن بہت گھٹن بھرے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، اس میں ساحر شاہ کی شادی کو روکنا کہیں شامل نہیں تھا۔ اس نے کوشش بھی کی تھی۔ ایک رات وہ ساحر کے قریب گئی تھی، اس سے ملنے کے لیے وہ کچن میں کھڑا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ زاوش اور ساحر کا رشتہ کس حد تک ہے۔ اور اس دن جب اس نے ساحر کو پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، ساحر کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ زاوش نہیں ہے۔ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کا یہاں آنے کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، کیسے بھی ساحر شاہ سے اس لاکٹ کو حاصل کرنا۔ اس نے بہت بار کوشش کی تھی اس کی غیر موجودگی میں اس لاکٹ کو حاصل کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، کیونکہ وہ اپنے احساسات کو سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ساحر کے لیے اپنے دل میں اور قسم کی فیلنگ آ چکی ہے۔ اس گھر میں موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ سنان کو کس کھیل کے تحت استعمال کیا گیا تھا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ مردان خان کون تھا؟ وہ لاکٹ اس کے پاس کیسے آیا؟ کس طرح ساحر نے اس لاکٹ کی اہمیت کو سمجھا؟ اور کیوں وہ لاکٹ اتنے وقت سے اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ مسکان کا مقصد صرف لاکٹ کو حاصل کرنا تھا، اور جس دن وہ اسے حاصل کر لیتی، یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، اگر اسے ساحر شاہ سے محبت نہ ہوتی تو۔ لیکن اب وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی ایسا کرنے کے لیے۔ اسے اس سے محبت تھی، لیکن وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ساحر شاہ کی زندگی میں اس کا وجود بے معنی ہے اور اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے خود ہی ساحر شاہ سے دوری بنا لی تھی۔ وہ خود ہی اس سے دور رہتی تھی، کیونکہ اس دن والے انداز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ رہی ہے، اور وہ اپنی فیلنگز کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے خود ہی ساحر شاہ سے دوری اختیار کر لی، لیکن محبت سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ساحر شاہ کو دیکھے بنا نہیں رہ پاتی تھی، لیکن آج جیسے اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ اس کے دل کے 1000 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ زاوش کو اس نئے روپ میں دیکھ کر، اسے یوں محبت کی مہک میں مہکتے دیکھ کر، اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کاش وہ بتا پاتی کہ زاوش نے اس سے کیا چھینا ہے۔ کیا ہوا مسکان؟ میں کب سے تم سے کہہ رہی ہوں بیٹھو، آرام سے ناشتہ کر لو۔ زرنیش کی تیسری بار آواز پر اس نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ نفرت سے زاوش کو مہکتے وجود کو دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے سارے جسم میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ اسے لگا وہ اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہے۔ ساحر شاہ نے کب اس سے محبت کا وعدہ کیا تھا، کب اس کا ساتھ چاہتا تھا، اسے محبت کے خوبصورت خواب دکھائے تھے، کب اسے کوئی وعدہ دیا تھا جس کے بھروسے وہ اس کے خواب دیکھتی، اسے اپنا تصور کرتی تھی؟ لیکن یہ تو اس کا دل تھا جو اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ساحر شاہ نے تو کبھی ایک نرم نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس کا تو اپنا دل بے ایمان ہو گیا تھا اس پر، اس کا تو اپنا دل اس کے ساتھ کی چاہ کرنے لگا تھا۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے اسی کا تھا جس کا وجود ساحر شاہ کے نام سے مہک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اپنی نہیں بلکہ ساحر شاہ کی مہک میں مہک رہی تھی۔ کیا وہ اس سے جلن محسوس کر رہی تھی؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر سفیدی پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس خوبصورتی کو کبھی ساحر نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ کبھی دیکھنا پسند ہی نہیں کیا تھا۔ وہ جل اٹھی تھی۔ ہاں، اس کے دل میں جلن کی آگ لگ گئی تھی۔ اس وقت اسے کسی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی تو وہ صرف اور صرف زاوش ساحر شاہ تھی۔
وہ نیند سے جاگا تو یوں ہی آنکھیں بند کی اس نے بے اختیار ہاتھ اپنے بائیں جانب کیا تھا، لیکن وہاں کسی کا وجود نہ پا کر اس نے پہلے بیڈ کو گھورا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک تو نہیں سوتا تھا، لیکن رات کو وہ سویا بھی تو نہیں تھا۔ فجر کی اذانوں کے بعد جب اس نے زاوش کو بڑی مشکل سے آنکھیں کھولے اس کا ساتھ نبھاتے دیکھا تو اسے خود ہی اس پر ترس آ گیا۔ کتنے خوبصورت لمحات تھے جو کل رات اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، اور اب وہ اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے ہزاروں رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو اس سوچ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سویا تھا کہ صبح اٹھے گا تو وہ اس سے اپنی باہوں میں ملے گی، اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے رنگ دیکھ کر اسے سکون حاصل ہوگا، وہ محبتوں کے رنگ دیکھ کر اندر تک سرشار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو زاوش ہی غائب ہو گئی تھی۔ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی؟ جبکہ اسے پتا بھی تھا کہ وہ جب تک جاگ نہ جائے وہ نہیں چاہتا کہ زاوش کمرے سے جائے، لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنی بری بات تھی، اسے بہت برا لگا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ آج اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ شروعات کے پہلے ہی دن زاوش اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس میں اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ شاید وہ فی الحال اس کے اندر کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اٹھ کر فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں جانے لگا تو سامنے ہی اس کے کپڑے تیار ملے۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر روز ہی وہ اس کے کپڑے تیار کر کے کمرے سے نکلتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے ہر بات خوشی دے رہی تھی۔ اس نے آج اپنی پسند کا سفید سوٹ اس کے لیے نکالا تھا۔ وہ پہلے بھی زرنش اور ثانیہ کو بہت بار بتا چکی تھی کہ وہ سفید رنگ میں بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ ہاں، اس کے سامنے تو وہ اس کی تعریف کم ہی کرتی تھی، بلکہ کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اپنے دل کی ساری باتیں وہ زرنش اور ثانیہ کے سامنے کر جاتی، جو بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک آ جاتی تھی۔ اس جوڑے کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنے مہندی والا دن یاد آیا تھا، جب اس نے اسے دیکھ کر ماشاء اللہ میرا سائی کہا تھا۔ اس کے لبوں پر وہ دن یاد کر کے مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ نفی میں سر ہلاتا شاور لینے چلا گیا۔ دوسری طرف دارم سائی، اب آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ پلیز، اب تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں یہاں آپ کا ناراض ہونا بالکل نہیں بنتا۔ دیکھیں 10 بجے کے بعد نکل رہے ہیں، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دارم اب منہ بنائے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ یار، آج جمعہ کا دن تھا، کوئی کام نہیں تھا، مجھے پورا دن فارغ رہنا تھا، کم از کم انجوائے کرتے، تھوڑی دیر آرام سے گھومتے پھرتے، پھر شام کو واپس آ جاتے، لیکن تمہیں پتہ نہیں گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کون سا حلوہ بنا کر رکھا ہوا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے؟ وہ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ وہ آپ کے گھر والے ہیں جناب، اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں تو پھر بھی نہیں بنایا، بے شک میرے گھر والے ہیں، وہ جل کر بولا تو پھر در کو پھر ہنسی آئی۔ دارم، آپ بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی بات کو اتنا بڑا بنا لیا، آپ کو بس ناراض ہونے کا بہانہ چاہیے آپ کو۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ کوئی گاڑی کب سے ان کے پیچھے آ رہی ہے، جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ گاڑی بھی اسی طرف آ رہی تھی، جبکہ دارم اپنا سفر لمبا کرنے کے لیے جان بوجھ کر گاڑی پتہ نہیں کون سی گلیوں سے گھما رہا تھا۔ دھرم سائی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ گاڑی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، ہم جدھر جا رہے ہیں وہ گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہے کوئی جاننے والے ہو، کوئی بڑی بات نہیں، جب سے مجھ پر حملہ ہوا ہے بابا سائی نے کچھ سیکیورٹی گارڈ کو بھی میرے پیچھے لگا کر رکھا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا اپنا دھیان بھی کتنی بار بھٹک چکا تھا اس کی طرف۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیں، کیونکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے مسکرا کر گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ان لوگوں کی طرف چلا گیا، جبکہ در وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ کافی دیر ان لوگوں سے بات کرتا رہا، یقیناً وہ لوگ سیکیورٹی گارڈ ہی تھے۔ دارم ان سے بات کر کے تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنی گاڑی میں آ گیا تھا۔ کون تھے وہ لوگ دارم سائی؟ کیا آپ کے سیکیورٹی گارڈ تھے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دارم نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی نہ تھی، نہ جانے کیوں در کو لگ رہا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ اس سے کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دارم کی پریشانی کو دیکھ کر وہ یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ جب دارم واپس آیا تب اس کے چہرے پر پہلے جیسی شوخی اور بے باکی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس سے کوئی مذاق نہ کیا، بلکہ گاڑی خاموشی سے حویلی لے آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، کیا ساحر سائی ڈیرے پر چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ساحر آج گھر پر ہی ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ ساحر کو کہہ دے کہ میں چھت پر اس کا انتظار کر رہا ہوں۔
उसे उसकी परेशानी की वजह तो पता ना चली, लेकिन साहिर को लेकर यूँ अचानक इतना परेशान होना उसे भी परेशान कर गया था। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज की सुबह कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुई। जर्निश ने जैसे ही कदम किचन में रखा तो उसे सामने से खुशबू में नहाया साहिर नज़र आया, जो किचन की जानिब ही आ रहा था। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। हाँ, आज लेट हो गया। तुम बताओ कि तुम्हारी बहन अभी तक नाश्ता नहीं लेके आई मेरा। वो मुस्कुराकर उसे कहता किचन की जानिब कदम बढ़ाने लगा। जरी ने किचन की जानिब ही इशारा किया था। जनाब, मेरी मासूम बहन ने कहाँ जाना है, वो तो अब आपकी ही हो चुकी है। उसकी सारी राहें आपकी जानिब आती है, किचन में ही आपका नाश्ता बनाने में मसरूफ़ है। वो मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई थी, जबकि साहिर भी अपने अपने कदम किचन में रखता उसे देख रहा था। सर पे खूबसूरती से दुपट्टा जमाए वो नीले रंग के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक तो उसे खुद ये रंग बेहद पसंद था और उसने पहली बार उसे चाहत की निगाह से इसी रंग में देखा था, धर्मसाई की बारात वाले दिन। उसे अपना बनाने के बाद, उसे अपने नाम करने के बाद वो उसी रंग में उसके सामने सबसे पहले आई थी। और आज जब वो हर तरह से उसकी हो गई थी, तब भी उसी रंग में उसके दिल पर कयामत ढाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो जानती थी इस रंग में वो साहिर को बेहद अजीज़ है। ये बात अलग थी कि उसे खुद ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि बारात वाले दिन भी उसने अच्छा खासा हंगामा किया था उस रंग को लेकर, क्योंकि उसे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि सानिया ने अपनी मर्ज़ी से अपने और उसके लिए कपड़े खरीदे थे। निकाह होने की वजह से वो खुद अपने लिए शॉपिंग नहीं कर सकी थी और सानिया उसकी पसंद के कपड़े लेकर नहीं आई थी, जिस पर वो काफ़ी नाराज़ हुई थी। लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस रंग में वो सीधी साहिर शाह के दिल में अपना घर बना लेगी। इस रंग में साहिर ने जब उसे पहली बार देखा था, तब उसका दिल बेइख्तियार हुआ था। हाँ, लेकिन तब में और अब में बहुत फ़र्क था। तब वो साहिर शाह के निकाह में आई थी, लेकिन आज वो उसके दिल की दुनिया की मलिका थी। मैं नाराज़ हूँ तुमसे। उसे अचानक अपने पीछे से खफा सी आवाज़ सुनाई दी तो वो उछल कर पीछे की जानिब देखने लगी, जहाँ वो उसे गहरी निगाह से देख रहा था। उसकी निगाहों से डर कर उसने फ़ौरन निगाहें चुरा ली। क्यों? उसने निगाहें झुकाते हुए बस इतना ही कहा। तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गई? वो उसके करीब आते हुए पूछने लगा। सुबह सुबह? नहीं साहिर साई, बहुत वक्त हो गया है। अधी तो सारा काम ख़त्म कर चुकी है और मैं आपके लिए नाश्ता तक नहीं बना पाई, उसने हाथ जल्दी जल्दी चलाते हुए बताया। हाँ, तो हम मसरूफ़ थे और उन्हें और नहीं उठ सकी जल्दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देर सवेर तो होती रहती है और वैसे भी ऐसे कामों में तो ज़्यादा देर भी हो जाती है। वो तो शुक्र है कि अब आँख खुल गई, वो बेबाकी से कहने लगा, जबकि साविश उसे घूर कर रह गई। वो उसकी इस बात का क्या जवाब देती भला। ऐसा कौन सा काम सर अंजाम दे रहे थे हम जिस पर देर सवेर हो जाती है? वो उसे घूरते हुए कहने लगी। ऐसा कल रात जिंदगी का सबसे ज़रूरी काम कर रहे थे। हम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे थे, एक दूसरे का हाल दिल सुन रहे थे और एक दूसरे को सुना रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे के दिल में अपना घर बना रहे थे। इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई काम नहीं होता और इसी काम के ज़रिए तो कल हम अपने बड़ों की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। मेरा मतलब है, जैसे दारम और सनात साई हमारे बड़ों की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना होगा ना। वो बेबाकी से बोलता जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल कर सिगरेट लगाने लगा, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी, यकीनन उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। साहिर साई, सनान अदा और साहिर अदा बड़ों की कौन सी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं जो हमें भी करनी है? वो सचमुच में कंफ्यूज थी। मैं तुम्हें ऐसे ही तो मासूम लोमड़ी नहीं कहता, तुम सच में मेरी मासूम सी लोमड़ी हो, बल्कि मासूमियत का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो इंशाअल्लाह हमारा भी जल्द ही होना चाहिए। देखो, सनान साई और दारम साई का बच्चा जल्दी इस दुनिया में आएगा, क्योंकि उनका मिशन हमारे मिशन से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया है। लेकिन मैं पीछे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मुझे 2 बच्चे एक साथ चाहिए, ताकि 2 साल में जब उनके 2 बच्चे हो, तब मैं पहले ही 2 बच्चों का बाप हूँ। क्या कहती हो? वो उसे देखते हुए शरारती लहजे में बोल रहा था, जबकि साबिर से निगाह उठाना भी मुश्किल हो गया। बच्चों की बातें बाद में करेंगे, पहले तुम मुझसे पूछो कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ। वो इस बात को नज़रअंदाज करता दूसरा सवाल करने लगा, जबकि साबिश मज़ीद घबरा गई थी। आप मुझे बहुत शरीफ इंसान लगते थे साहिर साई, उसने बड़ी मुश्किल से कहा, जिस पर साहिर का कहकहा बुलंद हुआ। अगर बच्चों के बारे में बात करने पर शराफत ख़त्म होती है, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान शरीफ नहीं है जाविश। और तुम्हारे मामले में शरीफ होकर मैंने कौन सा शराफत पर कोई किताब लिखनी है? तुम बस ये पूछो कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ।
اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے وہ سابقہ موضوع پر واپس آیا۔ نہیں، مجھے نہیں پوچھنا، پلیز آپ جائیں، یہاں سے کوئی آ جائے گا۔ وہ پلٹ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس وقت اس سے بے حد شرم آ رہی تھی، جو بے باکی سے بات کرتا اس کے چوتھا طبق روشن کر رہا تھا۔ لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں، میں تم سے ناراض اس لیے ہوں کیونکہ آج صبح جب میں جاگا، میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے ہزاروں رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم میرے پاس نہیں تھی۔ مجھے بہت برا لگا، میرا دل چاہتا تھا کہ تم میرے پاس ہو، میں تمہارے ایک ایک رنگ کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کروں، تمہیں اپنے قریب اپنی باہوں میں رکھوں، لیکن تم نہیں تھی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر یہاں باہر آنے لگا، لیکن پھر میں نے اپنے کپڑے وہاں تیار دیکھے تو مجھے اچھا لگا، کیونکہ تم نے مجھے اپنے پسند کے کپڑے نہ صرف دیے بلکہ میری پسند کے پہنے بھی۔ اگر تو تم نے میری ناراضگی دور کرنے کے لیے کہا ہے تو ہاں، یہ آئیڈیا اچھا تھا، اور اگر تمہیں میری ناراضگی کا علم ہی نہیں تھا، تم نے انجانے میں میرے پسند کا کلر پہنا ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے میری ناراضگی دور ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ لیکن اگر تم مجھے پیار سے ایک چھوٹی سی کس کرو تو بھی میں راضی ہو سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنے آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا تھا، جبکہ زاوش نگاہیں زمین پر جھکائے اس کی بے باک باتیں سن رہی تھی۔ اس کے پاس اس شخص کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی اسے، جبکہ اس نے انجانے میں یہ کپڑے پہنے تھے؟ اسے کب ساحر نے بتایا تھا کہ یہ اس کی پسند کا کلر ہے یا اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہے؟ میں نے آپ کی پسند کا کلر پہنا، بس اسی خوشی میں مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میری غلطی اتنی بڑی تھی ہی نہیں کہ آپ مجھ سے خفا رہے۔ اور ہاں، میں نے بہت پیار سے آپ کے لیے کپڑے نکال کر رکھے تھے، لیکن میں نے وہ کپڑے نکال کر اس لیے رکھے تھے کیونکہ آج جمعہ ہے، اور جمعے والے دن آپ سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا، کیونکہ اس نے واقعی ہی اس کے سفید کپڑے اس لیے نکالے تھے کیونکہ جمعہ والے دن وہ ہمیشہ سفید رنگ کا لباس ہی پہنتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم نے وہ کپڑے میری محبت میں میری پسند سے نکالے ہیں، یعنی کہ تم معافی کی بالکل بھی لائق نہیں ہو، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہاری غلطی چھوٹی سی تھی۔ تمہیں اپنی باہوں میں نہ پا کر مجھے بہت برا لگا ہے۔ وہ نام سر ہلاتے جیسے اس کی غلطی کو معاف نہ کرتے ہوئے بولا، ظاہر سائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ناشتہ لے کر آؤ اور اپنی سزا کو بھی وہیں پر پورا کر لینا، کیونکہ یہاں پر تو ویسے بھی تمہاری جان جا رہی ہے۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ ایک نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب نکل گیا، جبکہ زاوش نے اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے اس کے بے وجہ روٹھنے پر گہرا سانس کھینچا اور اس کا ناشتہ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ارے اماں سائی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نور کو بھوک لگی تو وہ سیدھی کچن میں آئی تھی۔ جہاں اماں سائی کو کچھ بناتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس ہی رک گئی۔ دارم سائی کے لیے حلوہ بنا رہی ہوں، اسے سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے، کافی دنوں سے اس نے فرمائش نہیں کی تو میں نے سوچا آج خود ہی اس کے لیے بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو اسے ہنسی آ گئی، اور ساتھ ہی اسے اس دن والی باتیں یاد آ گئی کہ حلوہ تو پھر بھی نہیں بنایا ان لوگوں نے، بے شک وہ میرے گھر والے ہیں۔ کیوں ہنس رہی ہو تم؟ مجھے بھی بتاؤ اپنی مسکراہٹ کی وجہ، انہوں نے حلوہ بناتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں سائی، بس ایسے ہی آپ کا بیٹا فرمائش کرے نہ کرے لیکن شکایت ضرور کر رہا تھا۔ اماں سائی نے حلوہ نہیں بنایا، لیکن سچ ہی کہتے ہیں، ماں سے بہتر اپنی اولاد کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگی، جبکہ وہ خود بھی خوش ہو کر دارم کے لیے حلوہ نکال رہی تھی۔ جاؤ، یہ پلیٹ تم چھت پر دے آؤ، اور اوپر چھت پر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا، تھوڑی دیر پہلے ساحر کو بھی اس نے بلایا تھا، ساحر تو آ گیا اور باہر بھی چلا گیا کہیں، لیکن دارم نہیں اترا۔ وہ حلوے کی پلیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی تو اس نے مسکرا کر اپنی اور دارم کی پلیٹ تھامی اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اوپر چھت کی جانب چلی گئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی چھت کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے موجود منظر دیکھ کر اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گیا ہو۔ مسکان عجیب سی حالت میں دارم سائی کے بے حد نزدیک کھڑی تھی، اتنا نزدیک کہ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے یا مسکان کو کہیں دور پھینک آئے۔ اپنی زندگی سے اس نے آج تک دارم کے قریب کسی کو نہیں دیکھا تھا جتنا یہ لڑکی اس کے قریب تھی۔ مسکان اس وقت دارم کے سینے پر سر رکھے اس کے سامنے جیسے کوئی اور ہی کہانی بنا رہی تھی۔ دارم نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو نور اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر کسی طرح کے کوئی تاثرات نہیں تھے، لیکن مسکان نے رو رو کر اپنا حال خراب کر رکھا تھا۔ در کو اتنے قریب دیکھ کر دارم نے آہستہ سے اس کے وجود کو خود سے الگ کیا تھا۔
जबकि डर से मजीद वहां रुकना नामुमकिन हो गया। वहीं टेबल पर दोनों प्लेट रखकर वो लम्हे में सीढ़ियां उतरती नीचे आ गई थी। अपने कमरे में आकर उसने कमरा बंद कर दिया। उसके दिलो दिमाग में अजीब किस्म के सवालात चल रहे थे। मुस्कान उनके इतने करीब क्या कर रही थी? क्यों वो उसके शौहर के सीने से लगी हुई थी? किसने हक दिया था उसके शौहर के इतने करीब आने का? क्यों दारम इतना खामोश था? मुस्कान की इतनी हिम्मत कैसे हुई थी? क्यों दारम के इतने करीब होकर उसके सीने पर सर रख के? ये एक तरफ से तो नहीं हो सकता था। दारम के बाजू भी तो उसके गिर्द थे। हाँ, उसने देखा था, दारम का एक हाथ उसके बालों में था। तो क्या कुछ ऐसा था जो उसके लिए जानना ज़रूरी था? ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। हाँ, ये गलतफहमी थी। अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद दारम उसका यकीन कर सकता था तो इतनी सी बात पर वो शक कैसे करती? लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके दिमाग में अजीब किस्म के सवालात पैदा हो रहे थे। वो न जाने क्या क्या सोच रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और दारम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिस पर हलवे की वही दोनों प्लेट्स रखी थी जो अभी छत पर वो छोड़ कर आई थी। चेहरे पर हमेशा की तरह दिलकश मुस्कुराहट लिए उसके पास आ बैठा। बोला कुछ भी नहीं, बस हलवे की प्लेट से छोटी चम्मच लेकर उसके लबों के करीब करने लगा। दारम ने इस तरह से चम्मच चेहरे के करीब करने पर उसे मजबूर होकर मुंह खोलना पड़ा। मेरी अम्मा साई मेरे दिल की हर बात जानती है, उसके अंदाज में मान था। देखो कैसे अंदाज़ा लगा लिया उन्होंने कि मेरा हलवा खाने का दिल कर रहा है। इसी चम्मच से एक चम्मच अपने मुंह में डाल कर वो मुस्कुरा कर बोला, जानम साई तुमसे गिला ही रहेगा, क्या तुम भी कभी मेरे दिल का हाल जान लोगी? उसके अंदाज में शरारत थी। कैसा हाल, क्या जानना है आपके दिल के बारे में? बताए मुझे, मैं अभी जानकर बता देती हूँ। उसके अंदाज में चैलेंज था। दारम खुलकर हंसा। बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो उसके चैलेंज को कबूल करते हुए पूछने लगा। पहले आप बताएं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो उसके बात को नज़रअंदाज करती कहने लगी। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मुस्कान मेरे इतने करीब क्यों खड़ी थी, मेरे सीने से लगकर क्यों रो रही थी, वो क्या बात कर रही थी? वो उसे देखते हुए बोला। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। फिर क्यों आप ये सवाल मेरे जहन में रहने दे रहे हैं? बता दे जवाब भी इसका आप खुद ही। अगर आप सवाल जानते हैं तो वो उसे देखते हुए बोली। बेशक जानम साई, मैं इसका जवाब जानता हूँ और मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद भी हूँ। लेकिन तुम्हारे जवाब से पहले मेरा सवाल ये है कि क्या बहन अपने भाइयों के इतने करीब नहीं आ सकती? क्या वो अपने दिल की बात नहीं बता सकती? उसे देखते हुए उसे लाजवाब कर गया था। तुम्हें याद है जिस दिन वो यहाँ घर पर आई थी पहली मुलाकात में, जब वो तुमसे मिली थी, उसने तुम्हें बताया था ना कि वो मेरी बहन है। वो इसी रिश्ते से इस घर में आई थी, सनान शाह की बीवी बनकर नहीं, दारम शाह की बहन बनकर उसने इस घर में कदम रखा था। वो पहले दिन से मेरे लिए जर्निश जाविश जैसी थी। मैंने हमेशा उसे अपनी बहन का दर्जा दिया है और उसने मुझे अपने बड़े भाई का। बस यही ताल्लुक है हम दोनों के बीच। मैं जानता हूँ कि उसके इतने करीब आने पर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, दारम शाह कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा और ना ही कभी तुम्हारा मान तोड़ेगा। अब मुंह खोलो, खुद तो मज़े से खा लिया और मुझे भी खिला लिया, और मेरी बेटी जो अंदर कब से इंतज़ार कर रही है हलवे का, उसे भी तो पता चले कि दादी के हाथ का हलवा कितने मज़े का है। वो प्यार से उसका मुंह खोलता हुआ बोला, जबकि नूर मुस्कुरा दी। उसके दिल से हर वहम निकल चुका था। उसका दारम उसका था, उसने क्यों ऐसा सोचा? उसे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। लेकिन मुस्कान रो क्यों रही थी? दारम साई क्या हुआ था उसे? वो हलवा खाते हुए उससे पूछने लगी तो दारम ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें पता है ना, उसका इलाज चल रहा है। वो पहले से काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जहनी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो रही है। वो हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है। वो ये भी समझ चुकी है कि सनान साई और जन्निश एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो उन दोनों की ज़िंदगी में इस तरह से शामिल नहीं होना चाहती। लेकिन सनान के साथ उसका ताल्लुक था, ताल्लुक जैसे भी बना हो, लेकिन वो उसकी बीवी है। लेकिन सनान साई इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा। मुस्कान उससे कुछ नहीं चाहती है सिवाय उसके नाम के। अगर सनान उसे अपनी मर्ज़ी से उसका नाम दे दे तो मुस्कान यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि सनान को जर्निश के साथ देखना भी उसके लिए आसान नहीं। धर्म सही कि ऐसा नहीं हो सकता कि सनान अदा उसे तलाक दे दे और फिर हम उसकी शादी किसी अच्छे से इंसान के साथ कर दें जिसके साथ वो खुश रहे, जो उसे प्यार करे। वो उसे देखते हुए बहुत उम्मीद से बोल रही थी। हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता दर, लेकिन एक ऐसी औरत को कबूल करना जो कभी माँ नहीं बन सकती हो किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। और फिर अच्छे रिश्ते मिलना इतना आसान भी नहीं। अगर मैं मुस्कान का रिश्ता ढूंढने
نکلوں گا تو پہلا سوال مجھ سے یہی کیا جائے گا کہ میں اپنے بھائی سے طلاق کیوں دلوا رہا ہوں۔ سنان اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زرنیش کو میں مسکان کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں اس کا الٹی سیدھی چیزوں کو سوچنا بھی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے میں مسکان کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ چاہتا ہوں۔ اگر سنان نے اسے طلاق دی تو بھی مسئلہ اسی کے لیے بن جائے گا۔ سنان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ کرنی ہوگی۔ وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، وہ سنان کی زندگی کا حصہ ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے دارم سائی؟ کیسے سنبھالیں گے اس سب کو؟ کیا یہ آسان ہوگا آپ کے لیے؟ وہ اسے دیکھتی ہی پوچھنے لگی تو دارم نے نام سر ہلایا۔ یہ ہرگز آسان نہیں تھا۔ نہیں، آسان نہیں ہوگا در، لیکن مجھے پتا ہے میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ آج نہیں تو کل سے ہی۔ سنان کب تک اس رشتے سے انکار کرے گا؟ مسکان اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، صرف اس کا نام مانگ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جبکہ دارم گہری سوچ میں تھا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی، بہت کچھ تھا جس نے نور کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو کافی زیادہ پریشان تھا۔ اس کی پریشانی صرف دارم شاہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ اپنی گاڑی کو ڈیرے کی طرف لے جانے کی بجائے وہ شہر کی طرف نکل گیا تھا، جبکہ اس نے گھر پر یہی بتایا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھے ڈیرے پہ جا رہا ہے۔ دارم سائی جمعہ کے دن زیادہ کام نہیں کرتا تھا، اس کا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جمعہ کے دن کام نہ ہونے کے برابر ہوا کرتا تھا، اور جو ہوتا تھا وہ ساحر اور سنان سائی مل کر سنبھال لیتے تھے۔ وہ آج ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا تھا، بنا کسی کو بتائے ہوئے، لیکن انصر نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت وہ سنان سائی کو اپنے ساتھ دوسرے گاؤں کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ وہاں پر سنان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، لیکن ساحر سائی کی گاڑی کو اپنے سامنے سے تیزی سے نکلتے دیکھ کر وہ سنان شاہ کی جانب دیکھنے لگا، جس سے وہ اس کا اگلا حکم جانتا ہو۔ انصر سائی، یہ ساحر سائی کس طرف جا رہا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا کام پر۔ اس کی گاڑی کا پیچھا کرو، وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ انصر ہاں میں سر ہلاتا گاڑی کو اسی کے پیچھے لے کر جا رہا تھا۔ ساحر موبائل پر مصروف کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا، ورنہ وہ بتائے بنا تو کہیں پر بھی نہیں جاتا۔ سنان اور انصر ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں کی جانب جا رہے تھے، لیکن ساحر کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے جانا بہتر سمجھا۔ سائی، کیا ہمارا ان کا پیچھا کرنا مناسب رہے گا؟ آپ ایسا کریں، فون کر کے پوچھ لیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے اس طرح پیچھے جانا کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ انصر نے گاڑی پیچھے ہی روکتے ہوئے اسے کہا تو سنان کو بھی اس کی بات مناسب لگی۔ اسے اپنا موبائل نکال کر ساحر کے فون پر کال کرنے لگا۔ السلام علیکم ساحر سائی، کہاں ہو تم اس وقت؟ فون جیسے ہی دوسری طرف سے ریسیو ہوا، سنان نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، میں گھر پر ہی ہوں۔ آج میرا ڈیرے پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہاں دارم سائی نے کہا ہے کہ وہ شام میں چکر لگائے گا تو تم آج سب کو سنبھال لینا۔ وہ بات ختم کر چکا تھا۔ سنان کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس نے اسے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو اسے بتا کر بھی تو جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، آج میں سنبھالوں گا ڈیرے کا کام۔ میں ذرا دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کے سردار سے ملنے کے لیے کچھ کام تھا، شام کو گھر پر ہی ملاقات ہوگی تم سے۔ وہ اس سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ انصر کو اشارہ مل چکا تھا کہ اس کا مزید پیچھا کرنے کا، لیکن شاید ساحر سائی اس کی بات کی گہرائی اور انداز کو سمجھ گیا تھا، اسی لیے وہ مزید آگے جانے کی بجائے کچھ آگے سے موڑ کاٹتا واپس گاؤں کی جانب آ گیا۔ اس کی گاڑی واپس گاؤں کی جانب آتے دیکھ کر اس نے ایک نظر انصر کو دیکھا اور پھر اپنے کام کی جانب نکل گیا۔ اپنے فون پر مسلسل آنے والی کال کو مسکرا کر دیکھتا ڈیرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے پیچھے سنان کی گاڑی کو آتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے سامنے سے اس کام کے لیے جانا اسے بے حد مشکل لگتا تھا۔ وہ ان کے لیے کسی طرح کی کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے سنان بے حد عزیز تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا کام مکمل کیے بنا وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ ڈیرے کے اندر آیا تو اسے پتہ چلا کہ سنان اپنے کسی ضروری کام کے لیے دوسرے گاؤں کی جانب جا چکا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کا کام سنبھالنے لگا۔ کب تک اگنور کریں گے میری کال کو؟ اس کے فون پر آنے والی میسج بیل پر اس نے فوراً میسج کھول کر دیکھا تو چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ جب تک تم میری بات کو نہیں مانتی میں ناراض ہی رہوں گا، کیا فائدہ تمہارے جیسی بیوی رکھنے کا؟
जब एक शर्त भी नहीं मान सकती तुम मेरी। वो जल्दी से टाइप करता साथ नाराज़गी का इमोजी सेंड करते हुए मुस्कुराया। आपकी नाराज़गी सर आँखों पर हुजूर, लेकिन ये जो आपकी डिमांड है ना, उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। आजिज़ी से भरा मैसेज उसे रिसीव हुआ, साथ में बेहद मासूमियत का इमोजी भी था। ऐसे कौन से नाजायज़ डिमांड कर दी मैंने तुमसे जो तुम पूरी नहीं कर सकती? तुम्हारी सारी किसेस पर मेरा ही तो हक है। मैं जब चाहे ले सकता हूँ। नाराज़गी के साथ गुस्से वाला इमोजी भी सेंड किया गया। दूसरी तरफ जाविश के गाल लाल होने लगे थे। वो बेहद बेबाकी से अपनी हर बात कह जाता था। आपकी डिमांड मुझे मुश्किल में डाल देती है। बेशक मुझ पर सिर्फ आपका ही हक है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाने लगे मुझसे। वो उसे मज़ीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए इस टॉपिक को बड़ी मोहब्बत से ख़त्म करना चाहा। जिस पर हक होता है नाराज़ भी तो उसी से हुआ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे मनाती हो, कभी किसी ने मनाया नहीं मुझे। शायद इसीलिए मैं ये एहसास महसूस करना चाहता हूँ। उसने अपने दिल की बात लिखी थी। आप घर आए, मैं प्यार से मनाऊंगी। नाश्ता नहीं किया आपने, मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ घर आकर खाना खा ले। उसने बेहद मोहब्बत से बुलाया था। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं करती। उसके अंदाज में ज़िद थी जिसे पढ़कर जाविश परेशान हुई। पता नहीं आप क्या क्या सोचते रहते हैं। घर आए, खाना खाए, आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल आपका खाना खाना ज़रूरी है। वो फ़िक्रमंद थी, उसके लिए साहिर को अच्छा लगा। अब साहिर शाह खाना तब खाएगा जब तुम मुझे अपने लबों से खिलाओगी। उसने लिख कर मैसेज सेंड कर दिया। उसे पता था अब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आने वाला। वो सुकून से अपना काम कर सकता था। वो अनजान नहीं था उसकी कैफियत से, वो सब जानता था, तभी तो जानबूझकर उसे तंग करता था, और उसे तंग करने में मज़ा भी बहुत आता था। जबकि दूसरी तरफ का हाल बिल्कुल उसके अंदाजे के मुताबिक था। उसके गाल दहकने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके बिल्कुल सामने बैठी है और वो बेबाकी से गुफ्तगू कर रहा है। करेले खिलाऊंगी आपको, फिर अकल ठिकाने आएगी आपकी। बेशरम इंसान कहीं के। वो बड़बड़ाते हुए मोबाइल को ही बेड पर रखकर साइड पर होकर बैठ गई, जैसे मोबाइल पर फासले से नहीं बल्कि साहिर शाह से फासले पर होकर बैठी हो। उसे ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं हुआ था कि वो इतना बेशर्म, इतना बेबाक हो सकता है। वो तो उसे बहुत खड़ूस और अनरोमांटिक समझती थी। वो तो उसकी सोच से ज़्यादा रोमांटिक निकला था। अभी फासला समेटे वक्त ही कितना हुआ था कि वो उसकी जान निकाल देने के दर पर था। जनाब मोहतरम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाए काम पर, हमसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। कभी कभी इधर के चक्कर, कभी उधर के चक्कर। मासूम जान, कहाँ जाऊँ मैं? ये उसका कमरे में तकरीबन 10वां चक्कर था। जब भी बाहर जाती दारम शाह उसे किसी न किसी बहाने से पुकार लेता था, और उसे ना चाहते हुए भी आना पड़ता। सबके सामने से बार बार कमरे में आना उसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहा था। लेकिन दारम शाह का तो अपना ही अंदाज था। तुम बीवी हो, तुम पर सबसे ज़्यादा मेरा हक है। मेरे पास रहो, तुम्हारे लिए तो छुट्टी की है आज मैंने, और तुम ही शक्ल गुम कर रही हो बार बार। वो एहसान करते हुए बोला। छुट्टी करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आज जुमे का दिन है, कोई काम नहीं था, इसीलिए घर पर बैठे हैं। तो बेहतर है कमरे में बैठकर एंजॉय करें। मुझे बार बार पुकारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम है। वो नाक सुकेड़ती उससे कहती कमरे से जाने लगी तो अचानक दारमसाई ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा तो वो टूटी हुई डाल की तरह उसके सीने का हिस्सा बन गई। जानमसाई, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ अपना वक्त बर्बाद करने का। मैं तो अपनी बेटी से बातें करना चाहता था। यहाँ बैठो और मुझे थोड़ी देर मेरी बेटी से बातें करने दो। क्यों? बाबा साई की जान मिस कर रही थी ना बाबा साई को? उसके पेट पर अपनी लब रखते हुए वो बेसाख्ता बोला तो शर्म से कुछ भी नहीं बोल पाई। उसका ये अंदाज उसे कांपने पर मजबूर कर देता था। आप बाप बेटी अपनी मीटिंग बाद में कर लीजिएगा, जब वो दुनिया में आएगी। अब मैं आप लोगों की मीटिंग का जरिया नहीं बन सकती। वो उसे देखते हुए घबराए हुए लहजे में गोया हुई। तो दारम ने गहरी निगाहों से उसे देखा था। ममता की रोशनी से उसका चेहरा पुरनूर हो चुका था। जब से वो इस खुशखबरी को लेकर इस घर में आई थी, हर कोई उसे सर आंखों पर बिठाए हुए था। मेरे पास तो वाहिद तुम ही रास्ता हो अपनी बेटी से बातें करने का। तुम्हें तो हमारी मीटिंग का जरिया बनना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। क्यों बेटा साई? बाबा साई सही कह रहे हैं ना? वो उससे कहता एक बार फिर से उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला। आहिस्ता से अपना सर बेड ग्राउंड से लगाती उसकी बातें सुनने लगी। वो जब अपनी बेटी से मुखातिब होता था उसके लहजे में दुनिया जहान की चाशनी घुल जाती थी। शायद दुनिया के सारे बाप ही ऐसे होते हैं। बेटी से बाप का रिश्ता होता ही अनमोल है।
یہ رشتہ ہر رشتے پر غالب آ جاتا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ صرف اور صرف محبتیں سمیٹے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے پیار نہیں ہوتا ہے، لیکن شاید ہر باپ کو اپنے بیٹے سے پیار کا اظہار کرنا نہیں آتا، اسی لیے وہ ساری محبتیں اپنی بیٹی پر ظاہر کرتا ہے۔ در خاموشی سے سن رہی تھی، اور وہ جب جب اسے سنتی تھی اس کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ وہ پہلے ایک بیٹی کی ماں بنے۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو بیٹیوں کو پیدا کرتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کیسے آتا تھا ان میں اتنا حوصلہ؟ اولاد تو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، یہ صرف ماں سے نہیں باپ کے مان سے پروان چڑھتا ہے۔ تو کیسے ہمت کر لیتے ہیں لوگ کسی معصوم کی جان لینے کی، اور خاص کر کسی بیٹی کی؟ کون ہو سکتا ہے وہ بدقسمت باپ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو؟ کیا اللہ نے ان کے سینے میں ایسا دل رکھا ہے جو اللہ کی رحمت سے انکار کر دے؟ اگر ہاں تو یقیناً اس دل کو اس نے اللہ کی یاد سے معمور نہیں کیا ہوگا، یقیناً اس نے اللہ کی رضا کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رحمت دے کر چھین لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے قابل ہوتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ 40 دن تک اس گھر میں اپنے نور اور رحمت کی برسات کرتا ہے۔ کوئی سچا مسلمان جو خدا سے محبت کرتا ہو وہ تو کبھی اللہ کی رحمت سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کی رحمت سے انکار کرتا ہے یقیناً اس کے دل میں اللہ سے محبت کا سچا پاکیزہ جذبہ نہیں ہوتا۔ ارے ساحر سائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم آج کام پر نہیں آؤ گے۔ اسے ڈیرے پر دیکھ کر سنان کو خوشی تو ہوئی، لیکن وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ وہ صبح کہیں جا رہا تھا لیکن آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا یہ جاننے کا تجسس اب تک سنان کو تھا۔ وہ دن میں بھی کافی دیر تک سوچتا رہا ساحر نے اس سے جھوٹ کیوں کہا تھا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد گھر جانے والا تھا، سوچا کہ تمہارا انتظار کر لیتا ہوں، دونوں ساتھ چلیں گے۔ اسے مسکرا کر کہا، ارے تم نے حساب کا کام ختم کر دیا؟ میں واپس آ کر کرنے والا تھا۔ وہ میز پر حساب کی کتابیں دیکھ کر اسے کہنے لگا۔ ساحر مسکرایا، ہاں مجھے پتا تھا کہ تم اس میں بھی 2-3 گھنٹے لگا دو گے، اب چلو بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو سنان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ ہاں چلو یار، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، گھر چل کر کھانا کھاؤں گا، دن بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھا سکا۔ سنان باہر نکلتے ہوئے بولا تو ساحر ہنس دیا، میرے بھائی تو ٹھیک سے نہیں کھا سکا، میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، تیری سالی کی بدولت۔ جلدی چل، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تو سنان نے کہا لگایا، وہ بیچاری تو بہت محنت کرتی ہے تمہارے لیے، تمہیں ہی اس کی محنت نظر نہیں آتی، ورنہ کریلے تو اس نے کل بھی بہت اچھے بنائے تھے۔ سنان نے ہنستے ہوئے کہا تو ساحر کا کہا بلند ہوا، ایک وہ اور دوسرے اس کے کریلے۔ ہاں تو اس نے تمہارے لیے کریلے بنانے سیکھے ہیں کیونکہ یہ اس کے شوہر کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود بھی جان چکا تھا کہ زاوش کے ہاتھ کے کریلے کھا کھا کر اب وہ کریلے سے انکاری ہے۔ پسند ہے نہیں، پسند تھے کسی زمانے میں، اب تو اس سے بری اور کوئی ڈش لگتی ہی نہیں۔ جب سے نکاح ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ کریلوں کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ مجھے پسند تھے، اس میں کوئی شک نہیں، میری خواہش تھی کہ میری بیوی مجھے کریلے بنا کر کھلائے، لیکن اس طرح کے کریلے کھانے کی خواہش میرے دل میں کبھی نہیں جاگی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور صرف سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب اس کی جان چھوٹنے والی تھی، کیونکہ آج وہ اس سے کہنے والا تھا کہ آج کے بعد وہ کریلے نہیں کھائے گا، اور جب اس نے اس کے سامنے کریلے رکھے تو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنائے گا، کیونکہ آج کل وہ جان بوجھ کر اس کے لیے کریلے بنا رہی تھی۔ اپنی بات کو سوچتے ہوئے خود بھی زیر لب مسکرا دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی زاوش سے اس انداز میں گفتگو کرے گا۔ نکاح کے بعد سے لے کر ہی زاوش کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ لینے کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے دل کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس کے سامنے بے باک نہیں ہونے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بے باک ہے، جبکہ اس کی سوچ تھوڑی سی الگ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ زاوش اس کی بیوی ہے، وہ اس کے سامنے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، بیوی کے سامنے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اس کے سامنے کھل رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھتا تھا، لیکن اب وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی ناراضگی بالکل بے وجہ اور بے معنی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک بات تھی، اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے، اس سے باتیں کرے، اسے سمجھے۔ اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا، اس نے کبھی اپنا آپ کسی کے سامنے بے پردہ ہی نہیں ہونے دیا تھا۔
وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا، لوگوں سے دور اپنے احساسات وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے بابا سائی کو بھی اکثر مصروف ہی پایا تھا، ان کے پاس بھی اس کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ اب اس کے سارے وقت پر اس کا حق ہے، وہ جیسے چاہے اس کا وقت استعمال کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا ابھی اس کو ان سب باتوں کو سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا۔ وہ معصوم تھی، نادان تھی، ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ فی الحال اس کے دل کی کیفیت سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جبکہ سنان ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ ساحر نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا؟ اس کے اچانک بلانے پر ساحر نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ اپنے آپ ہی اس کی گردن پر آ رکا۔ یہ نشان وہ کسی چیز نے کاٹا ہوگا یا شاید کوئی اور چیز لگ گئی ہوگی۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے نشان کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں پر بے اختیار خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ اس کی معصوم لومڑی کا کارنامہ تھا۔ نیل کٹر لے جاؤ، یقین مانو کوئی چیز نہیں کاٹے گی اور نہ ہی کوئی چیز لگے گی۔ وہ اجرک اس کی گردن پر درست کرتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، ہاں بالکل، تم تو ایکسپیرئنس ہو، تم سے مشورہ نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان کا فلک شگاف کہا بلند ہوا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔